میرا شوہر نہ ہی مجھے ٹائم دیتا اور نہ ہی مجھ سے پیار سے بات کرتا تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں سے ہر وقت باتیں کرتا رہتا۔ جب میں پوچھتی تو مجھے گالیاں دیتا اور طلاق دینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ اس کے باقی گھر والوں نے بھی میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر میں قیدیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں سب سے لاڈلی تھی، پر سسرال میں میری زندگی عذاب بن چکی تھی۔ 2 سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا اور میں دن بدن ڈپریشن کا شکار ہوتی گئی۔ پھر خود کو مصروف کرنے کے لیے میں نے سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ بنا لیا تھا۔ وہاں ایک لڑکے سے میری دوستی ہو گئی۔ وہ مجھے ہر وقت ہنساتا رہتا تھا۔ اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے میرا دل جیت لیا۔ مجھے جو عزت اور محبت اپنے شوہر سے ملنی چاہیے تھی، وہ اس لڑکے سے ملنے لگی اور آہستہ آہستہ میں ڈپریشن سے باہر نکلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی غیر اخلاقی کی بات نہیں کی تھی۔ ہماری دوستی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ پھر اس نے بولا کہ تم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہو تو اس سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو۔ تب میں بھی قید سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی، تو میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی۔ طلاق کے بعد میں نے اپنی عدت پوری کرتے ہی اس سے شادی کا بولا، تو وہ کہنے لگا کہ گھر میں ابھی کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں 2 مہینے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ مجھ سے میرے شہر ملنے آنے لگا۔ ہم میں فزیکل ریلیشن بھی قائم ہو گیا تھا۔ 2 مہینوں سے 2 سال ہو گئے، پر اس کے گھر کے مسئلے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے اس کی کال آئی کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے اور میرا رشتہ میری کزن سے پکا کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر میں بس اسے اتنا ہی کہہ پائی کہ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے کبھی کال نہیں کی تھی۔ میں نے کسی سے سنا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس نے اپنی کزن سے اپنی پسند کی شادی کی ہے۔ اب میں ڈپریشن کی گولیاں نہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سر درد سے مر جاؤں گی۔ مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ میری بربادی کا ذمہ دار کون ہے، میرا شوہر جس نے مجھے پاؤں کی جوتی سمجھا، یا وہ لڑکا جس پر میں نے اعتبار کیا، یا میں خود جس نے کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا۔